رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں، وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا۔ وہ ایک دن پہلے یار وہ لفظ بھی بنا تھے تو صحیح بنا دیں یار، پھر کہتے ہیں بزرگاں نے چنگے لانا ہے، بزرگاں کو آج کل کا بھی فرق نہیں سی پتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی بے حیا ہو جائے جو چاہے کرے، یہ اس کی بے حیائی ہے، اس کو عربی آتی نہیں اور دوسروں کو مذاق اڑا رہا ہے، بلکہ اس کو اردو بھی نہیں آتی۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رات 9 بجے کیا اعلان ہو رہا ہوتا ہے؟ کل روزہ ہوگا۔ ممالک میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، پہلا روزہ کل ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی سپریم کورٹ نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ تو رات کب سے کب تک ہوتی ہے؟ غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک رات ہوتی ہے۔ تو ہم سحری کب کر رہے ہوتے ہیں؟ رات کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر نیت کیا کرنی ہوگی؟ کل روزہ ہوگا۔ جس طرح رات 9 بجے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کل روزہ ہوگا، تو اسی طرح 4 بجے بھی یہی نیت ہوگی کہ کل روزہ ہوگا، کیونکہ ابھی رات ہے، دن نہیں آیا۔ اس بندے کو اردو نہیں سمجھ آتی ہے اور مذاق اڑا رہا ہے عربی کا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں غدن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 12 میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ غدن کہتے ہیں طلوع فجر کے بعد والے وقت کو۔ اب طلوع فجر سے پہلے جب ہم کہیں گے غدن، یعنی کل ہمارا یہ روزہ ہوگا۔ اسی طرح الوجیز تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، تو مذاق دوسروں کا اڑا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واضح لکھا ہے کہ مذاق اڑانے والا جاہل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی کہ ہمارے ایک بندے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں، پوچھیں اپنے رب سے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، آپ ہم سے مذاق کریں۔ فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں تم سے مذاق کروں۔ تو مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ یہ خود جاہل آدمی اولیاء کرام کا اور بزرگان دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بھئی تجھے عربی نہیں آتی، غدن کا معنی دیکھ لے، تجھے تو اردو بھی نہیں آتی۔ رات کو اعلان ہو رہا تھا کہ کل روزہ ہوگا، تو ابھی سحری بھی رات کو ہوتی ہے، دن کو نہیں ہوتی۔ اور یہ مسئلہ اہل سنت کا نہیں ہے، دیوبند بھی یہ نیت مانتے ہیں، بلکہ اہل حدیث بھی یہ نیت مانتے ہیں، اگرچہ آج نہ مانیں۔ ان کے بہت بڑے مولانا ہیں، ان کی کتاب ہے اہل حدیث کے 10 مسئلے، صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہوا ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ آپ نیت کر سکتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی زبان سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ یہ پہلے اولیاء کرام کا مذاق اڑاتا تھا، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے لگا، اور اپنے ماننے والوں کو یہ کہنے لگا کہ ایک عرب بھی کسی کو دو گے تو نبی علیہ السلام کو گالی نہیں دے گا۔ اور اس کے ماننے والے گلیوں میں چوراہوں میں جا کے عام لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی کو گالی دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو کہے کہ تم نبی کو گالی دو؟ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ یہ مرزا کا چیلا ہے صابر کریمی، اس کا چینل ہے یوٹیوب پہ، اس میں آپ جا کے دیکھیں گے، یہ بتاتا ہے جناب علی میں مرزا کے پاس جا رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں، تو اس نے یہ حرکت کی، اور اس ویڈیو پر 66,000 ویوز تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں کمنٹس تھے مرزا کے چاہنے والوں کے، مرزا کے فالوورز کے جو اس کے چینل چلاتے ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ وہ خود کفر کر رہا ہے اور یہ اس کفر کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کفر کو سپورٹ کرنا بھی کفر ہے، گستاخ کو سپورٹ کرنا بھی گستاخی ہے۔ تو یہ سارے گستاخ ہو گئے، ان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں، ایسے جاہل کے پیچھے نہ جائیں جس سے یہ گستاخ بن جائے اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ تو یہ جاہل ہوتے ہیں۔ من ضحک ضحک، عربی میں مقولہ ہے جو کسی پر ہنستا ہے اسی پر ہنسا جاتا ہے۔
اس بندے کو نہ عربی آتی ہے نہ اردو کی سمجھ آتی ہے اور مذاق اڑا رہا ہے اللہ کے ولیوں کا اور اولیاء کرام کا اور مفسرین اور محققین کا، اور سب سے بڑی گستاخی کر رہا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایسے گستاخوں سے اپنے ایمان کو بچائیں، مرنے سے پہلے غور کریں کہ ان گستاخوں کے پیچھے جا کے صابر کریمی کی طرح اپنے ایمان کو تباہ برباد نہ کر بیٹھنا۔ ایسے گستاخوں سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔